بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ ٹائم ہم نے سورہ نور کی آیت نمبر 50 تک لفظی ترجمہ بیان کیا تھا۔ آخری آیات میں منافقین کا تذکرہ تھا کہ منافقین کو جب بلایا جاتا ہے اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف تو وہ اس اعراض کرتے ہیں۔ جب ان کو کوئی فائدہ نظر آتا ہے تو تب وہ دوڑے چلے آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ان کے دلوں میں مرض ہے یا یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں یا ان کو ڈر ہے اس بات کا کہ اللہ اور رسول ان کے ساتھ ناانصافی کریں گے؟ نہیں، بلکہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ظالم ہیں۔ آج ہم آیت نمبر 51 سے آگے لفظی ترجمہ اور اس کا مفہوم بیان کریں گے۔ ان آیات میں منافقین کے مقابلے میں مومنین کا کردار اس میں بیان ہوا ہے کہ مومنین کو جب حکم دیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا، وہ اطاعت کرتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ کامیاب ہیں، دنیا میں بھی ان کے لیے کامیابی ہے، آخرت میں بھی ان کے لیے کامیابی ہے۔ اور منافقین کا تذکرہ ہے کہ وہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں کہ جب ہمیں حکم دیا جائے گا تو ہم ضرور جہاد کے لیے نکلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت جو ہے نا وہ معروف ہے اور معلوم ہے۔ اور اس رکوع کے آخری حصے میں خلافت کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے مومنین سے جو عمل صالح کرتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے نا زمین کی خلافت عطا فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ انما بس کانا ہے قول بات المؤمنین مومنوں کی اذا جب دعو وہ بلائے جاتے ہیں اللہ اللہ کی طرف ورسولہ اور اس کے رسول کی طرف لیحکم تاکہ وہ فیصلہ کرے بینہم ان کے درمیان، ان یہ کہ یقولو وہ کہتے ہیں سمعنا ہم نے سنا، واطعنا اور ہم نے اطاعت کی، واولئک ہم اور یہی لوگ ہیں المفلحون فلاح پانے والے۔ ومن اور جو شخص یطع اللہ اطاعت کرے اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی، ویخشى اللہ اور وہ ڈرے اللہ سے، ویتقہم اور تقوی اختیار کرے اس کا، فاولئک ہم تو یہی لوگ ہیں الفائزون کامیاب۔ ان آیات میں مومنین کا کردار بیان ہوا۔ اگلی آیت میں پھر منافقین کا تذکرہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَقْسَمُوا اور انہوں نے قسمیں کھائی باللہ اللہ کی، جہدہ پختہ، ایمانہم قسمیں اپنی، لئن البتہ اگر، امرتہم آپ حکم دے انہیں، لَيَخْرُجُنَّ تو البتہ وہ ضرور نکلیں گے، قل آپ کہہ دیجئے لا تقسموا تم قسمیں مت کھاؤ، طاعۃ معروفۃ تمہاری اطاعت معروف ہے، ان اللہ بے شک اللہ خبیر خوب خبردار ہے، بما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافقین نے پکی قسمیں کھائی ہیں کہ اگر آپ ان کو نکلنے کا کہیں جہاد کے لیے تو وہ ضرور نکلیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت جو ہے یہ معروف ہے۔ قل اطیعوا اللہ آپ کہہ دیجئے تم اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول اور تم اطاعت کرو رسول کی، فإن چنانچہ اگر تولوا تم روگردانی کرو گے، فإنما تو بس علیہ اس کے ذمے ہے یعنی رسول کے ذمے ہے، ما جو کچھ حملا اس پر بار رکھا گیا ہے، وعلیکم اور تمہارے ذمے ہے، ما حملتم جو کچھ تم پر بار رکھا گیا، وَإِنْ اور اگر تطیعوہ تم اس کی اطاعت کرو، تہتدوا تو تم ہدایت پاؤ گے، وما علی الرسول اور نہیں ہے رسول کے ذمے، الا مگر البلاغ پہنچا دینا، المبین کھلم کھلا، اور تمہارے ذمے ہے جو کچھ تم پر بار رکھا گیا، یعنی تمہارے ذمے یہ ہے کہ تم رسول کی اطاعت کرو، اس کی بات مانو، اس کی تابعداری کرو،
اور اگر تم نے رسول کی اطاعت کی تو تم ہدایت پا جاؤ گے، اور رسول کا کام صرف پہنچا دینا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ بیان کیا ہے مومنین کے ساتھ اور صالح عمل کرنے والوں کے ساتھ کہ ان کو ضرور جو ہے نا خلافت عطا فرمائیں گے۔ وعد اللہ، وعدہ کیا ہے اللہ نے، الذین ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان لائے، منکم تم میں سے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے نیک، لیستخلفنہم البتہ وہ ضرور خلافت عطا کرے گا انہیں، فی الارض زمین میں، کما استخلف جس طرح کہ اس نے خلافت دی تھی، الذین ان لوگوں کو جو من قبلہم ان سے پہلے تھے، وَلَيُمَكِّنَنَّ اور البتہ وہ ضرور مضبوط کر دے گا، لہم ان کے لیے، دینہم ان کا دین، الذی وہ جو ارتضی اس نے پسند کیا، لہم ان کے لیے، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ اور البتہ وہ ضرور بدل کر دے گا انہیں، من بعد خوفہم ان کے خوف کے بعد، امنا امن، یعبدوننی وہ عبادت کریں گے میری، لا یشرکون نہیں وہ شرک کریں گے، بھی میرے ساتھ، شیئن کسی چیز کو بھی، ومن اور جو کوئی کفر کرے گا، بعد ذالک اس کے بعد، فاولئک ہم تو یہی لوگ، الفاسقون فاسق ہیں۔ آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنا کر بھیجا، اور ان کی اولاد میں بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم ضرور جو ہے نا ان کو خلافت عطا کریں گے زمین میں، جو لوگ ایمان والے ہوں اور جن کے اندر عمل صالح ہو۔ تو خلافت کے لیے اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی ہے ایمان کی اور اعمال صالحہ کی، کہ جب یہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے نا خلافت عطا فرمائیں گے۔ اور پھر یہ ایسے لوگ ہوں گے جو خالص اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اس سے خلافت مینٹین رہے گی۔ جب ان چیزوں کے اندر کمی آئے گی تو خلافت پھر جو ہے نا ہاتھ سے نکلتی رہے گی۔ جس طرح اس کی ایک بہترین اگزامپل جو ہے نا وہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جس طرح تیار کیا، اور ان کے اندر جو ایمان کی کیفیت تھی اور ان کا جو عمل تھا، ان کا جو کردار تھا، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کہاں پہ پہنچایا، پوری دنیا پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت دی، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پورا کیا۔ ان کے اندر ایمان تھا، ان کے اعمال صالحہ تھے۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جتنی ان چیزوں کے اندر کمی آتی رہی، اتنی یہ چیزیں ہاتھ سے نکلتی رہی، اور جتنی آج بے دینی ہے، اور جتنا آج شرک ہے، اور جتنا اعمال صالحہ سے لوگ دور ہیں، اتنی ہی حکومتیں بھی ہاتھ سے نکل گئی، اختیار بھی ہاتھ سے نکل گیا، طاقت بھی ہاتھ سے نکل گئی، اور ضلالت اور مشکل کی زندگی جو ہے نا اس میں مسلمان آج پڑا ہوا ہے۔ ومن اور جو کوئی کفر کرے گا، بعد ذالک اس کے بعد، فاولئک ہم تو یہی لوگ، الفاسقون فاسق ہیں۔ واقیموا الصلاۃ اور تم قائم کرو نماز، وآتوا الزکاۃ اور تم ادا کرو زکوٰۃ، واطیعوا الرسول اور تم اطاعت کرو رسول کی، لعلکم تاکہ تم ترحمون رحم کیے جاؤ۔ لا تحسبن نہ ہرگز آپ گمان کرے، الذین ان لوگوں کے متعلق جنہوں نے کفر کیا، معجزین کہ وہ ہمیں عاجز کرنے والے ہیں، فی الارض زمین میں، ومأواہم النار اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، ولبئس اور البتہ بری ہے وہ، المصیر واپسی کی جگہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔